محترم سامعین کرام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ میری گفتگو کا عنوان تھا کہ دین اسلام محفوظ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لانے والے ہیں ان کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ جمعہ کے اس مختصر وقت میں آج میں نے جس عنوان پر لب کشائی کرنی ہے وہ ہے کہ دین اسلام سچا ہے، سچا ہے، اور اس کے لانے والا پیغمبر بھی سچا ہے اور سچوں کا سچا ہے۔ ہم دکان پہ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، دکاندار جتنا دیانتدار ہوگا اتنا ہی وہ اصلی چیز ہمیں دے گا۔ اگر کوئی دکاندار نقلی چیز دیتا ہے، 2 نمبر چیز دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیانتدار نہیں ہے، بد دیانت ہے۔ یقین دلانے کے لیے کسٹمر کو قسمیں اٹھاتا ہے جھوٹی، اور یہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کما رہا، صرف یقین دلانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ، قسم پر قسم اٹھاتا ہے، لیکن جھوٹ اور جھوٹی قسموں کے باوجود بھی جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ نقلی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں فرق ہے۔ دکاندار خود ہی حرام کما رہا ہے، قسمیں اٹھا کر یقین دلانے کے لیے جھوٹ بول کر حلال روزی کو اپنے آپ پہ حرام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سچا ہے، جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بھی سچا دین ہے۔ جس پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، ہم تک دین پہنچا ہے، جس عظیم ہستی کے ذریعے، وہ بھی سچے تھے۔ عطا کرنے والا بھی سچا، لانے والا بھی سچا، اور جو پیغام ہم تک پہنچا وہ بھی سچا۔ اللہ عطا کرنے والے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینے والے ہیں، آپ ذریعہ بن رہے ہیں، تو آپ بھی سچوں کے سچے تھے۔ جو چیز آپ ہمارے حوالے کر رہے ہیں وہ بھی سچی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سچے تھے کہ دشمنوں نے بھی تسلیم کر لیا، اور یہ گواہی دے دی کہ 40 سال آپ ہمارے اندر رہے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا، ہمیشہ جب بھی آپ بولے ہیں سچ بولے ہیں۔ ہم آپ کو صادق کہتے ہیں، آپ سچے ہیں، ہم امین کہتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ مشرکین مکہ کو اتنا اعتماد تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھا کرتے تھے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ جو امانت ان کے پاس ہم نے رکھ دی وہ محفوظ ہو گئی، اس میں خیانت نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے خاندان میں، اپنے علاقہ میں، اپنی قوم میں 2 لقبوں سے مشہور تھے، آپ کو صادق بھی کہا جاتا تھا، آپ کو امین بھی کہا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہیں، اللہ کا ہر نبی سچا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزماں پیغمبر تک جتنے بھی نبی آئے سب سچے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء معصوم ہیں، اور جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جھوٹے آدمی پر۔ حالانکہ لعنت بھیجنا اس کی ممانعت ہے،
لیکن جھوٹ بولنے والے پر اللہ خود لعنت فرما رہے ہیں، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر انبیاء میں کوئی جھوٹ کی بات ہوتی تو جو دین آپ اپنی قوم کو دے رہے ہیں اس دین میں بھی کوئی نہ کوئی جھوٹی باتیں ہوتی، کیونکہ آپ سچے تھے، جو ہمیں چیز آپ سے ملی وہ بھی سچی ہے، سچائی پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے، جب سے آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، اس وقت سے لے کر وصال تک کبھی بھی آپ کی زبان پر جھوٹ کا کوئی جملہ نہیں آیا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سچا ہو، جو صادق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جتنی باتیں کہیں وہ سب سچی ثابت ہوئی۔ اپنی زندگی میں آپ نے بہت ساری پیشین گوئیاں بھی کی ہیں، یعنی آنے والے واقعات آپ نے پہلے بتائے، یہ واقعہ پیش آئے گا، وہ پیش آیا۔ آنے والے حالات سے آپ نے آگاہ کیا، جیسے آپ نے کہا ایسے پورا ہوا۔ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی پیشین گوئیاں پوری ہوئیں۔ زمانے نے دیکھی، ان پیشین گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل، آپ سچے تھے، آپ نے زبان سے جو فرمایا وہ سچ تھا۔ یہودیوں کا وفد آپ کی خدمت میں آیا اور انہوں نے کہا اصحاب کہف کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور پوری تفصیل بتائی، ان کا واقعہ بیان کیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، جو واقعہ آپ نے بیان کیا ایسا ہماری کتابوں میں نہیں ہے، لیکن ہمارا دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا؟ ہاں، حالانکہ آپ سے وہ صدیوں پہلے گزرا ہے، لیکن آپ نے اللہ کے بتانے پہ فوراً بتا دیا، اور ان کی زبان سے نکلا کہ آپ صدقتا، آپ سچ بول رہے ہیں، جو آپ نے بیان کیا، جو کر رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں وہ سچ ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اب آپ کو اطلاع نہیں ملی کہ مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ صبح ہوتے ہی صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا مشرکین کا 10,000 کا لشکر مکہ سے چل پڑا ہے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور ختم کر دیں، صفحہ ہستی سے مدینہ کو مٹا دیں، لیکن ایسے ہو نہیں سکتا۔ ہم دفاع کریں گے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ جہاد کی آپ نے ترغیب دی اور جہاد پر آپ نے آمادہ کیا اور ابھارا۔ اس موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر یہ نہیں فرمایا کہ اب جو ہے دعاؤں میں مصروف ہو جاؤ، وضو کرو اور ذکر اذکار میں لگ جاؤ کیونکہ حملہ ہونے والا ہے، اللہ کی کوئی مدد آ جائے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دعا کے ساتھ دعا بھی کی، ہوشیار باش، تیار ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ ہم تھوڑے، فرمایا انشاءاللہ ایمان کے نور کی برکت سے ہم تھوڑوں کو اللہ ان زیادہ پر غلبہ دیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے رعب ڈال دیں گے۔ وہ 10,000 ہے، ہم گنتی کے چند ہزار ہیں۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام 3,000 شامل تھے جہاد میں، اور مقابلہ 10,000 کے ساتھ۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ ہم مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودیں، ایک چھوٹی نہر کھودیں
کہ وہ اتنی چوڑی ہو کہ وہ چھلانگ بھی لگائیں تو آگے کراس نہ کر سکیں، اس کے اندر جا گرے، اور اتنی گہری ہو کہ جو اس میں گر جائے وہ دوبارہ نکل نہ پائے۔ خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا، حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا تھا۔ مدینہ شریف کے ایک طرف تو نوکدار پہاڑیاں ہیں، ادھر سے تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، باقی تین طرف، ایک طرف یہودی تھے، ان سے معاہدہ تھا کہ تم نے اپنی طرف سے ان کو کراس نہیں کرنے دینا۔ دو سائڈیں باقی تھیں اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے وہ نہر کھودنی ہے، اسی کو خندق کہا جاتا ہے، جو گہری بھی ہو اور چوڑائی بھی جس کی ہو۔ گرمیوں کا موسم تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن قریب پہنچ رہا ہے، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، تمام صحابہ خدائی میں لگ جائیں، کھانے کی پینے کی پرواہ نہ کریں، بس اللہ ہماری مدد کریں گے۔ کڑکتی ہوئی دھوپ میں، گرمی کی شدت میں صحابہ کرام کدالیں لے کر زمین کی کھدائی کر رہے ہیں، قطار میں کھڑے 3000 صحابہ، اور خود بنفس نفیس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کھدائی میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی کاملیت عطا فرمائی تھی، یہ نہیں ہے کہ بھئی پیر صاحب تو خود کرسی پر بیٹھے ہیں اور مریدوں کو حکم دے دیا ہے کہ کرو بھی، وہ بیچارے دھوپ میں خون پسینہ ایک کر رہے ہیں اور مرشد پاک بیٹھے ہوئے ہیں اے سی کے نیچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تصور نہیں تھا، آپ جو حکم کرتے تھے سب سے پہلے آپ کرتے تھے، جو حکم کرتے پہلے آپ کرتے اور پھر حکم کرتے، جس کام کا بھی آپ کو حکم دیتے اس کام میں آپ سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ تو حضور بھی خندق کھودنے میں شامل ہیں۔ اتنی بھوک سے صحابہ کرام نڈھال ہو گئے کہ کمر بھی دوڑی ہونے لگی۔ یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا پیٹوں پہ پتھر باندھو تاکہ کمر سیدھی رہے، اگر کھانے کی طرف جاتے ہیں تو پھر وقت ہمارا ادھر لگ جائے گا، وقت بہت تھوڑا ہے، کھدائی کرنی ہے اور کھانا میسر بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام نڈھال ہو گئے۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے پھر بھی میری کمر بھوک کی وجہ سے توڑی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیٹوں پر ایک ایک پتھر ہے، میں اللہ کے نبی کے پیٹ پر تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، ہمت کریں۔ خندق کھودی جا رہی ہے، کھودتے کھودتے ایک ایسی چٹان آ گئی، 10 صحابہ نے مل کر ان پر کدالیں ماری لیکن وہ ٹوٹنے نہ پائی، بڑی مضبوط چٹان تھی، بڑی چٹان تھی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ہم سے تو نہیں ٹوٹ رہی، آپ تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں کدال ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور دونوں ہاتھوں سے زور سے اس چٹان پر کدال ماری۔ پہلے ہی مرحلے میں، پہلی ہی ضرب میں چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا اور آپ مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مسکراہٹ کس بات کی؟ فرمایا کہ اس کدال کے لگانے سے ملک شام کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے حوالے کر دی۔ صحابہ بھوک کی حالت میں پسینوں سے چور ہو چکے ہیں، بھوک کی شدت سے کمریں دوڑی ہو رہی ہیں، اور اس حال میں حضور فرما رہے ہیں کدال لگی اور آپ نے فرمایا کہ شام کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دے دی ہیں۔ اور شام کے محلات مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے بنیں گے، یہ ہمارے غلام ہوں گے۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو وہ چٹان 2 حصے ٹوٹ گئی، اور پھر آپ مسکرائے
اور فرمایا کہ فارس کے محلات مجھے نظر آئیں، فارس کے محلات، کسر ابیض مجھے نظر آیا اور اس کی چابیاں اللہ نے مجھے دے دی۔ پھر تیسری آپ نے کدال ماری، بسم اللہ کہی، اور وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، جو 10 صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربوں میں توڑ دی۔ تیسری مرتبہ جب ضرب لگائی اور وہ ٹوٹی تو آپ نے فرمایا یمن کے محلات مجھے نظر آئیں، صنائے یمن کے دروازے مجھے نظر آئیں، اور اس کے خزانوں کی چابیاں میرے حوالے ہو گئی ہیں۔ یہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ 3 پیشین گویاں گویا دے رہے ہیں کہ شام بھی ہمارے قبضے میں آئے گا، فارس بھی ہمارے قبضے میں آئے گا، یہ اس وقت کی سپر طاقت تھی، اور یمن بھی ہمارے قبضے میں آئے گا۔ یہ 3 علاقے ہم فتح کریں گے جہاد کی برکت سے۔ صحابہ سن کر بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیسا ہوگا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے جوتیاں نہیں ہیں، اچھے کپڑے نہیں ہیں، گرمی کی شدت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں اور حضور ہمیں خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ لیکن چشم فلک نے دیکھا غزوہ خندق کے موقع پر پیارے آقا نے جو 3 پیشین گوئیاں دی تھیں وہ پوری ہوئیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور حکومت میں فارس بھی فتح ہوا، شام بھی فتح ہوا، یمن بھی فتح ہوا، اور ان کے خزانوں کی چابیاں ملی، ان کے محلات کے مالک بنے، یہاں تک کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر مسجد نبوی کے سین میں لگ گئے، ایک پہاڑ بن گیا خزانوں کا۔ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال پہلے پیشین گوئی دے رہے ہیں، سچے نبی کی سچی علامت۔ آپ سب سے بڑے سچے تھے، جو زبان سے کہا اللہ نے اس کو پورا کیا، جو جس نے پوچھا اللہ نے بتایا اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے دیے، علم کا سمندر دیا۔ اتنا علم کسی نبی کے پاس نہیں ہے، رسول کے پاس نہیں ہے جتنا اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اللہ عطا کرتے گئے اور آپ امت میں تقسیم کرتے گئے۔ آپ کی زبان نبوت سے جو پیشین گوئی نکلی پوری ہوئی۔ یہ ہمارے دین حقہ کی سچے ہونے کی علامت ہے۔ حضور سچے، اور جو دین لے کر آئے وہ بھی سچا۔ حضور سچے، جو ہمیں آپ نے ہمیں دین دیا وہ بھی سچا۔ اور ایسے ہی غزوہ بدر کے موقع پر 4000 غزوہ بدر کے موقع پر 70 قیدیوں کو جب قید کر لیا گیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ پھر فیصلہ ہوا 4 ہزار درہم لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو رہا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تو اس موقع پر بڑی سخت تھی کہ جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے اس کے حوالے کرو اور وہ تلوار سے گردن اتارے، ان کو مار دیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا یہ مشورہ تھا اور حضرت ابوبکر صدیق کا مشورہ تھا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ 4 ہزار درہم فیصلہ کیا گیا۔ حضرت عباس بھی گرفتار تھے، آپ کے چچا، بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو حضرت عباس سے جب فدیہ کی بات کی تو انہوں نے میں تو غریب ہوں، میں تو کچھ بھی لے کر نہیں آیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں تمہاری بیوی کے پاس جو ام فضل ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ، 4 ہزار درہم رکھے پڑے ہیں، لے آؤ، تمہیں اجازت ہے لانے کی۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی پیشین گوئی پر حضرت عباس نے کلمہ پڑھا کہ جو گھر میں دراہم رکھے ہوئے تھے ان کا مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ کیسے چلا؟ یہ بھی پیشین گوئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں قالین ہے
یا رسول اللہ میرے گھر میں قالین کہاں آیا؟ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں کہ آپ قالین پر بیٹھا کرو گے، تمہارے گھر میں قالین ہوں گے اور اس پر تم بیٹھا کرو گے، اور قیمتی قالین ہوں گے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ منظر دیکھ لیا، فتوحات ہوئیں اور قالین بھی میرے حصے میں آیا اور قیمتی تھا۔ جو حضور نے فرمایا وہ پورا ہوا۔ سچے نبی کی ہر بات سچی، زبان سے نکلنے والا ہر جملہ سچا، زبان سے نکلنے والی ہر بات سچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، 3 صحابی آپ کے ساتھ ہیں۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، اس لیے احد پہاڑ پر چڑھنا بھی سنت ہے۔ عمرے والے جائیں، حج والے جائیں تو وہ احد پہاڑ کے اوپر بھی چڑھے، لیکن یہاں سے جاتے ہی بوڑھے ہیں، وہ کیسے چڑھیں گے؟ ان کا تو حرم میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، 70-80 سال کے ہوتے ہیں تو پھر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم عمرہ پر جائیں، حج پر جائیں۔ بچے بھی جان چھوڑاتے ہیں، دفعہ ہو جاؤ اتوں کھنگ کھنگتے گھر، سانو بھی تنگ کیتا ہوا تسی۔ عمرہ اور حج جوانی کا ہوتا ہے میرے بھائی، اس لیے جوانی میں جو مزہ ہے نا عمرہ کرنے کا، بڑھاپے میں نہیں ہے۔ ہم نے بوڑھوں کو دیکھا بیچارے، کیا حج ہے ان کے اور کیا عمرہ ہے، بس اللہ ہی قبول کرے۔ حضور 3 صحابہ کو لے کر احد پہاڑ کی چوٹی پر تشریف فرمائے۔ آپ نے اپنا دایاں پاؤں اٹھایا اور پہاڑ پر پھر مارا تو پہاڑ ہلنے لگا، اتنا بڑا پہاڑ۔ آپ نے فرمایا احد پہاڑ یہ بھی جنت میں جائے گا، یہ جنتی پہاڑ ہے، مدینے کا واحد پہاڑ جو جنتی پہاڑ ہے۔ اور اسی پہاڑ کے بارے میں حضور نے فرمایا نحبہ ویحبونک، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے پہاڑ کو دیکھ کر آپ مسکرایا کرتے تھے۔ احد پہاڑ کو دیکھ کر مسکرانا بھی سنت ہے۔ عمرے پر جائیں نا، عمرے پر جانے سے پہلے ذرا طریقہ پوچھ لیا کریں، کس کس مقام پر جانا سنت ہے، مقدس مقامات کون سے ہیں، عمرہ کیسے طریقے سے کیا جائے۔ کوئی نہیں پوچھتا، پھر وہاں جاتے ہیں اور ایسے ٹکرے مار مار کر آ جاتے ہیں۔ ایک ساتھی نے کہا کہ جی یہ سارے صفا مروہ پہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں اور مجھے تو بہت دیر لگتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ تم کتنے چکر؟ میں بھی ساتھ ہی کاٹتا ہوں چکر۔ کیسے؟ کہا جی صفا سے شروع ہوتا ہوں، مروہ پر جا کر پھر واپس آ کر صفا پر 1 چکر۔ میں نے کہا یہ تمہیں بتایا کہ بات یہ ایسے ہی میرے ذہن میں آ گئی۔ جب پوچھیں گے نہیں نا تو پھر عمرہ ایسے ہی ہوگا۔ وہ 14 چکر لگاتا تھا اس طریقے سے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کو دیکھتے تو مسکرا دیتے۔ آپ نے دایاں پاؤں اٹھایا، پھر مارا اور وہ اس نے حرکت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اتنا بڑا پہاڑ اور اس میں زلزلہ؟ فرمایا زلزلہ نہیں آیا، ہمارے آنے کی وجہ سے یہ خوشی میں جھوم رہا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ پاؤں اٹھایا اور اسے مارا اور فرمایا کہ پہاڑ تو ٹھہر جا، تو خوشی میں جھوم رہا ہے، لیکن تجھے پتہ ہے کہ آج تجھ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ کون ہے شہید؟ حضرت عمر، حضرت عثمان۔ اس وقت تو شہید نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عمر تو حضور کے وصال کے 10 سال 12 سال بعد شہید ہو رہے ہیں، حضرت عثمان 24 سال کے بعد شہید ہو رہے ہیں، لیکن آپ اتنا عرصہ پہلے ہی احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر ان کی شہادت کی پیشین گوئی دے رہے ہیں کہ یہ شہید ہوں گے۔ عمر تم بھی شہید کیے جاؤ گے، عثمان تم بھی شہید کیے جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نے آپ نے پیشین گوئی دی کہ اے عمر تم میرے صحابی ایسے ہو، جب تمہارا دنیا سے جانا ہوگا، وصال ہوگا، پھر فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ جب تک تم زندہ رہے فتنے دبے رہیں گے، تم فتنوں کے قفل ہو، تالا ہو، دروازے ہو، فتنوں کا دروازہ تم تک بند رہے گا۔ اور یہی ہوا، حضرت عمر کا جب شہادت ہوئی، آپ کا جانا ہوا، اور اس کے بعد پھر فتنے شروع ہو گئے، بغاوتیں شروع ہو گئی۔
شورشیں شروع ہو گئی، اور مسلمان پھر چین سے نہیں بیٹھے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، آپ کا غلام ساتھ ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور مدینہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے۔ پیچھے ابو جہل نے اعلان کیا تھا، میرے بھتیجے کو جو قتل کرے گا یا زندہ لائے گا میں 100 اونٹ دوں گا۔ 100 اونٹوں کو کے لالچ میں بہت سارے نوجوان نکلے آپ کے تعاقب میں، اور ان نکلنے والوں میں سراقہ بن مالک بھی تھا۔ یہ بڑا نوجوان تھا، تقریباً 7 فٹ اس کا قد تھا، بڑے لمبے لمبے ہاتھ تھے، بڑا بہادر تھا، تلوار باز تھا اور بڑا جنگجو تھا۔ یہ بھی نکلا کہ 100 اونٹ مجھے مل جائیں، گھوڑے پر سوار تھا۔ دور سے حضرت ابو بکر صدیق کی نظر پڑی تو فرمایا کہ کوئی نوجوان دوڑا ہوا آ رہا ہے، یہ ہمارے تعاقب میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کریں، ان کو آنے دو، یہ ہمیں قتل کے ارادے سے نکلا ہے، خود قتل ہو جائے گا۔ جب سراقہ قریب پہنچا تو زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا، زمین کے اندر گھوڑے کے پاؤں دسنے لگے، تو اس نے منتیں کی کہ مجھے چھوڑ دو، جس ارادے سے میں آیا ہوں میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ آپ کو رحم آیا کیونکہ رحمت للعالمین پیغمبر تھے، آپ نے دعا کی، زمین نے چھوڑ دیا۔ اب چھوڑنے کے بعد اس کو چاہیے تھا نا واپس چلا جاتا، لیکن نہیں، پھر وہ آگے بڑھنے لگا آپ پر حملہ کرنے کے لیے۔ زمین نے پھر پکڑا اور اس کے گھوڑے، وہ گھوڑا اس کا گھٹنوں تک زمین میں چلا گیا۔ پھر اس نے منتیں شروع کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آیا، پھر آپ نے دعا کی اور وہ چھوٹ گیا۔ پھر وہ آگے بڑھا تیسری مرتبہ، جب تیسری مرتبہ تلوار نیام سے نکال کر آپ پر حملہ آور ہونے لگا تو حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا سراقہ کس چکر میں پڑا ہے؟ میں تو تیرے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو کیسر و کسریٰ کے سونے کا مالک بنے گا اور تو مجھے قتل کے در پہ۔ تو سراقہ وہیں تھم جاتا ہے، کیونکہ وہ تو نکلا تھا نا 100 اونٹوں کے لالچ میں، اب اس کو سونے کے ڈھیر نظر آ گئے، اب اس لالچ میں پڑا۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ گے، پھر ایک دور آئے گا جہاد میں تم بھی شامل ہوں گے، مجاہد بنو گے، اور فتوحات ہوں گی، کیسر و کسریٰ کے خزانے ہاتھ آئیں گے، اور کیسر بادشاہ کے کنگن وہ تیرے حصے میں آئیں گے۔ سراقہ کہتا ہے کہ میں نے تو پھر کلمہ پڑھ لیا، معافی مانگی اور کلمہ پڑھ لیا، قتل کے لیے نکلا تھا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر صدیق گھبرائے نہیں، یہ قتل کرنے کے لیے نہیں، قتل ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ کلمہ پڑھا، قتل ہو گیا، غلام بن گیا۔ سراقہ مالک خود کہتا ہے، سراقہ بن مالک، کہ پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب فتوحات ہوئیں تو اس لشکر میں بھی مجاہد تھا، اور کیسر و کسریٰ کے خزانے آئے، وہی کنگن میرے حصے میں آئے، اور جب حصے میں آئے تو سراقہ بن مالک رو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ فاروق اعظم پوچھنے لگے کہ سراقہ کنگن ملے ہیں، اتنے وزنی، کئی کلو وزنی کنگن تھے، وہ چھوٹے کنگن نہیں تھے، کنگن ملے ہیں اور تو خوش نہیں ہو رہا بلکہ رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا خوشی تو اس بات کی ہے کہ مال غنیمت مل رہا ہے، لیکن مجھے وہ وقت بھی یاد آیا جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا، اور پیارے آقا نے میرے لیے پیشین گوئی کی تھی کہ سراقہ کیا کرتے ہو، تم تو کنگنوں کے مالک بنو گے۔ مجھے حضور کا وہ وقت یاد آیا، پیشین گوئی پیارے آقا کی پوری ہوئی، کیونکہ حضور سچے تھے، جو دین لے کر آئے وہ بھی سچا تھا۔ پیارے آقا کی ہر بات سچی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیشین گوئی سچی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشین گوئیاں دیں جو صحابہ کے دور میں یا بعد میں پوری ہوئیں، اور کچھ ایسی ہیں جو پوری ہو رہی ہیں۔
اور کچھ ایسی ہیں جو پوری ہوں گی۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت دجال نکلے گا، اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی، یہاں پر آنکھ ہوگی، پیشانی کے درمیان میں آنکھ ہوگی، اور اس آنکھ کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس فتنے کا شکار ہوں گے، اس کو خدا مان بیٹھیں گے۔ ایمان کمزور ہے، تھوڑی سی کسی کی کوئی عجیب بات نظر آتی ہے، عجوبہ نظر آتا ہے تو آدمی کھو جاتے ہیں، عقیدت مند ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، فرمایا کہ کمزور ایمان والوں کا یہ اثر ہوگا کہ وہ اس فتنے کے شکار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا دجال بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے فتنے آئیں گے، اور ان فتنوں سے تمہارے ایمان کو آزمایا جائے گا۔ اب بھی اس دور میں کتنے بڑے فتنے جو دین سے گمراہ کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، اور دجال بہت بڑا فتنہ۔ یہ حضور کی فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلامی حکومت کا قیام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، صحابہ کرام سن رہے تھے کہ کفر متحد ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کو حملہ کرنے کے بلائیں گے جیسے کھانوں پر بلایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس وقت کم ہوں گے؟ فرمایا تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ یا رسول اللہ پھر انہیں حملہ کرنے کی جرأت ہم پر کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے گھبرانا، موت سے ڈرنا، یہ تمہارے دل میں آ جائے گا کہ ہم تو مر جائیں گے، موت سے تمہیں ڈر لگنے لگے گا، اور یہ ایمان کی کمزوری ہوگی۔ کامل ایمان والا موت سے ڈرتا نہیں اور دل میں دنیا کی محبت بساتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس کو میں نے چھوڑنا ہے اس سے محبت کیا کرنی۔ ایک صحابی نے کیا خوب بات کہی تھی، مولا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مالک بن مروان نے اسے کہا تھا کہ تم تو صحابی رسول ہو، طواف کرنے کے بعد ذرا میرے پاس تشریف لے آئیں، میں آپ کی بہت خدمت کروں گا، خزانوں کے دروازے کھول دوں گا، جو دل چاہے آپ لے لینا۔ تو صحابی رسول نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ اے خلیفہ وقت، ہم نے تو دنیا کبھی دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، تم کون ہوتے ہو؟ یہ دنیا بنائی تو میرے اللہ نے، ہم نے تو اللہ سے بھی کبھی دنیا نہیں مانی، کیونکہ دنیا کی ہمیں پرواہ نہیں، اس کو تو چھوڑنا ہے، یہ تو عارضی، کل من علیہ فان۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ آپ سچے نبی تھے، اس لیے سچائی کا درس دیا، سچائی کا سبق دیا، سچائی کا پیغام دیا۔ دین اسلام سچا ہے اس لیے کہ لانے والا پیغمبر سچا ہے، حضور سچے ہیں۔ آپ کی کوئی پیشین گوئی ایسی نہیں جو پوری نہ ہو، ہر پیشین گوئی پوری ہو۔ کتنی پیشین گوئیاں، احادیث میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن سب پوری ہوئی۔ اس لیے ہمیں دین اسلام سے محبت ہے کہ یہ سچا دین ہے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ آپ سچے تھے۔ دشمنوں نے مان لیا کہ آپ سچے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا کی محبت نصیب فرمائے، آپ کی عقیدت نصیب فرمائے، اور آپ کی اتباع نصیب فرمائے۔